پیپلز پارٹی سے کشیدگی ختم کرنے کا مشن ایاز صادق کی سربراہی میں وفد نواب شاہ پہنچ گیا۔ صدر زرداری سے ملاقات میں پیپلز پارٹی کو منانے کی کوشش کی جائے گی۔ حکومتی وفد میں محسن نقوی، اسحاق ڈار اور رانا ثنا شامل۔ آپ نے کیسے سوچ لیا آپ پنجاب کی مالک ہیں؟ پنجاب آپ کی رعایا ہے۔ شازیہ مری کے پروگرام نیوز انسائٹ ود عامر ضیاء میں گفتگو، کہا پنجاب حکومت کی ترجمان نے معاملات زیادہ خراب کیے۔ پہلے ہی کہا تھا گنڈا پور کے دن گنے جا چکے ہیں۔ شیر افضل مروت کہتے ہیں علی امین نے بانی کو بتایا کہ خاندان کی طرف سے مسائل ہیں۔ بانی تجربہ دیکھتے ہیں، نہ تعلیم، زیادہ تر منصب سفارش پر دیے جاتے ہیں۔ اور پاکستان IMF جائزہ مذاکرات مکمل۔ وزیر خزانہ کہتے ہیں شرائط کے مطابق تمام اہداف پر عمل کیا، اسٹاف لیول معاہدہ طے پا جائے گا۔ عالمی مشن کے ساتھ بڑے اہداف پر اتفاق رائے پیدا ہوا ہے۔ پارٹی میں تقسیم کرنے میں آپ کی بہن علیمہ خان کا ٹھیک ٹھاک کردار ہے۔ علی امین صاحب کے لیے بھی اچھا ہے کہ وہ اب اس عہدے کو چھوڑیں۔ میں نے نہ کرسی کی پرواہ کی، نہ اپنے عہدے کی پرواہ کی، نہ مجھے پرواہ ہے اس چیز کی۔ علیمہ خان کے خلاف بیان بازی لے ڈوبی، علی امین گنڈا پور کو وزیر اعلیٰ کے عہدے سے ہاتھ دھونا پڑ گیا۔ PTI کا سہیل آفریدی کو نیا وزیر اعلیٰ نامزد کرنے کا اعلان، پارٹی کے سیکریٹری جنرل سلمان اکرم راجہ نے تصدیق کر دی۔ چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر کہتے ہیں گنڈا پور استعفیٰ کل بھجوا دیں گے۔ علی امین گنڈا پور کا مستعفی ہونے کا اعلان، کہا وزیر اعلیٰ کا عہدہ بانی کی امانت تھی، بانی کے حکم پر امانت واپس کر رہا ہوں۔ سہیل آفریدی کی مکمل حمایت کا اعلان۔ گورنر فیصل کریم کنڈی نے KP میں وزارت اعلیٰ کی تبدیلی کو بہترین فیصلہ قرار دے دیا، کہا وزیر اعلیٰ کو ہٹانا PTI کا اندرونی معاملہ ہے، بتانا ہوگا گنڈا پور کو نااہلی پر ہٹایا گیا یا کرپشن پر۔ جب پنجاب کے مخالفین کو اور کوئی بات نہیں ملتی، کوئی تنقید کے لیے اور کچھ نہیں ملتا، تو کیا کہتے ہیں؟ پوری زندگی سنتی آئی ہوں، نون میں سے شین نکالتے ہیں، شین میں سے نون نکالتے ہیں، اب میم سے شین نکال رہے ہیں، شین سے میم نکال رہے ہیں۔ یاد رکھو کہ نون، میم، شین یوں سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح متحد۔ نون سے شین اور شین سے میم نکالنے والے آئے اور گئے۔ مریم نواز کا پیپلز پارٹی کا نام لیے بغیر جواب، کہا دوسرے صوبے والے پنجاب کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ کاش ان کا صوبہ بھی ایسا ہوتا۔ پاک پتن میں تقریب سے خطاب میں بولی پنجاب مخالفین کو ڈھول چٹتی ہے اور وہ اپنے انجام کو پہنچیں گے۔ پیپلز پارٹی کو منانے کا مشن، سیاسی کشیدگی ختم کرنے کی کوشش۔ اسپیکر ایاز صادق کی سربراہی میں حکومتی وفد کراچی روانہ، صدر آصف علی زرداری سے ملاقات کرے گا۔ وفد میں اسحاق ڈار اور رانا ثنا اللہ شامل۔ پنجاب میں بلدیاتی انتخابات دسمبر کے آخری ہفتے میں ہوں گے۔ الیکشن کمیشن نے فیصلہ سنا دیا، الیکشن 2022 کے قانون کے تحت ہوں گے۔ دوران سماعت سیکرٹری الیکشن کمیشن نے کہا پنجاب سمیت تمام صوبائی حکومتوں نے رکاوٹیں ڈالی۔ اورکزئی میں سیکیورٹی فورسز کا آپریشن، بھارتی حمایت یافتہ 19 فارغ جہنم واصل، دلیری سے لڑتے ہوئے لیفٹیننٹ کرنل جنید، میجر طیب سمیت 11 جوانوں نے جام شہادت نوش کیا۔ شہداء کی نماز جنازہ چکلالہ میں ادا، صدر مملکت، وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ پنجاب کا شہداء کو خراج عقیدت۔ کسی بھی بھارتی جارحیت کا فیصلہ کن اور فوری جواب دیا جائے گا۔ پاک فوج ہر خطرے کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے تیار ہے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی زیر صدارت کور کمانڈرز کانفرنس، شرکا کا دہشت گردی اور جرائم کا گٹھ جوڑ کسی صورت برداشت نہ کرنے کا عزم، فتنہ الخارج اور فتنہ الہندوستان کے خلاف کارروائیاں جاری رکھیں گے۔ کانفرنس میں شہداء کے لیے فاتحہ خوانی، پاک سعودی معاہدے کا خیر مقدم۔ سپریم کورٹ میں 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف کیس کی سماعت، جسٹس امین الدین نے ریمارکس دیے کہ فی الحال ترمیم معطل نہیں کی،
ترمیم تک موجودہ آئین پر انحصار کرنا ہوگا۔ وکیل حامد خان نے کہا چیف جسٹس اب بینچ نہیں بنا سکتے، جوڈیشل کمیشن میں ججز کی اکثریت ختم ہو گئی، اس سے عدلیہ کی آزادی متاثر ہوئی۔ جسٹس امین الدین نے کہا 26ویں ترمیم سے پیچھے جانا بس میں نہیں، کس اختیار سے فل کورٹ بنائے۔ حامد خان نے آرٹیکل 191A کو بھول جائے جسٹس محمد علی مظہر، اس طرح تو آئینی بینچ ختم ہو جائے گا۔ جسٹس جمال خان مندوخیل نے کہا آئینی بینچ نہ رہا تو آرڈر کیسے ہوگا۔ جسٹس مسرت نے ریمارکس دیے کہ پارلیمان کو بینچ بنانے کا کہنا پڑے گا۔ کراچی کے قاتل ڈاکو نے ایک اور شہری مار ڈالا۔ رواں سال ڈاکوؤں کے ہاتھوں ہلاکتوں کی تعداد 68 ہو گئی۔ 28 ستمبر کو رنگی کے علاقے میں ہی بچوں کے سامنے قتل ہونے والے باپ کا قاتل گرفتار۔ ایک اور صحافی قتل۔ میرپور ماتھیلوں میں طفیل رند نامی صحافی کو نامعلوم افراد نے قتل کر دیا۔ طفیل رند بچیوں اور بھتیجی کو اسکول چھوڑنے جا رہے تھے۔ 8 سالہ زخمی بھتیجی بھی اسپتال میں دم توڑ گئی۔ مقتول کی اپنی برادری میں دشمنی چل رہی تھی۔ ٹھٹا میرپور ساکرو کے قریب ڈمپر نے 3 راہگیر خواتین کو رون ڈالا۔ حادثے میں 2 خواتین موقع پر ہلاک ہو گئیں، ایک خاتون زخمی، ڈمپر ڈرائیور فرار۔ لیاقت پور میں کم عمر بچے کی ڈرائیونگ کی ویڈیو وائرل، راہگیروں کی زندگیاں خطرے میں ڈال دی۔ مذاکرات اور درندگی ساتھ ساتھ، خون کے پیاسے اسرائیل نے غزہ میں مزید شہری شہید کر دیے۔ 61 زخمی، شہداء کی تعداد 67,183 ہو گئی۔ صہیونی دہشت گردی کے خلاف کیلیفورنیا یونیورسٹی طلبہ نے سر پر کوفیہ پہنا۔ نیو یارک اور برلن میں بھی مظاہرے۔ لندن اور ارجنٹینا میں مظاہرین کا اسرائیلی سفارتخانے بند کرنے کا مطالبہ۔ تل ابیب میں شہری نیتن یاہو کے خلاف نکل آئے۔ اسرائیل نے فریڈم فلوٹیلا کولیشن پر بھی حملہ کر دیا، متعدد کشتیاں پکڑ لی، درجنوں رضاکار گرفتار، اہلکاروں نے کیمرے توڑ ڈالے۔ اسرائیل کا کہنا ہے بحری ناکہ بندی توڑنے کی کوشش ناکام بنا دی، تمام افراد کو ڈیپورٹ کیا جائے گا۔ کینیڈا میں سکھ رہنما ہردیپ سنگھ کے قتل میں بھارتی خفیہ ایجنسی را ملوث وکاس یادیو نے واردات کی۔ امریکی محکمہ انصاف نے پول کھول دیا۔ نیو یارک کے صدرن ڈسٹرکٹ کورٹ میں ثبوت پیش کر دیے۔ سونے کی قیمت میں فی تولہ 8,400 روپے اضافہ، قیمت 4,25,000 سے بڑھ گئی۔ 10 گرام کی قیمت 3,64,000 سے زائد۔ رواں سال 10 ماہ میں سونے کے نرخ 52% بڑھے۔ ویمنز ورلڈ کپ میں آسٹریلیا کے خلاف اچھے آغاز کے باوجود پاکستان شکست کے دہانے پر۔ 222 رنز کے تعاقب میں پاکستان ویمنز ٹیم کے 9 کھلاڑی آؤٹ۔ 76 پر 7 وکٹیں گرنے کے بعد بیٹمانی نے فائٹنگ سینچری سکور کی۔ IPL انٹرنیشنل کرکٹ کے لیے خطرہ، غیر ملکی کھلاڑیوں کو پیسوں کا لالچ دینے لگی۔ آسٹریلوی کپتان پیٹ کمنس اور ٹریوس ہیڈ نے اربوں کی پیشکش ٹھکرا دی، کہا ملک پہلے لیگز بعد میں۔ کیمسٹری کے نوبیل انعام سے 3 سائنسدانوں کو مشترکہ طور پر نواز دیا گیا۔ سوسومو گیٹاگاوا، رچرڈ رابسن اور عمر یاغی کو میٹل آرگینک فریم ورک پر انعام تفویض۔ سائنسدانوں کا تعلق کیوٹو یونیورسٹی، یونیورسٹی آف میلبرن اور یونیورسٹی آف کیلیفورنیا سے ہے۔ کہیں رمیز کو بھی یہ خیال تو نہیں آتا کہ ہماری 2 بیٹیاں ہیں اور بیٹا نہیں؟ ہم کون سا بوڑھے ہو رہے ہیں، ہو جائے گا بیٹا بھی، اور اگر نہ ہوا تو؟ ورنہ جان لے لوں گا تمہاری۔ آج انٹرٹینمنٹ لا رہا ہے میاں بیوی کے مضبوط لیکن حساس رشتے سے جڑی ایسی کہانی جس میں معاشرے کے سلگتے پہلو اجاگر کیے گئے ہیں۔ ناظرین، ڈرامہ سیریل فی الحال ملاحظہ کر سکیں گے ہر جمعے کی شب 8 بجے صرف آج انٹرٹینمنٹ پر۔ اور چین روشنیوں میں نہا گیا، شاندار لائٹ شو نے دنگ کر دیا، جس نے دیکھا داد دیے بغیر نہ رہ سکا۔